3 سالوں کی انتھک محنت کے بعد انجینئرز نے ایک ایسا سٹرکچر تیار کر لیا تھا جو دکھنے میں بالکل ہی ناممکن لگتا تھا اور جس کا لاکھوں ٹن وزن ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ ویڈیو کے پہلے پارٹ میں آپ نے یہ جانا کہ کس طرح انجینئرز نے سمندر کی لہروں اور خوبصورت ریت کے ٹیلوں سے انسپائریشن حاصل کر کے اس بلڈنگ کے ڈیزائن کو تیار کیا تھا، اور کس طرح اس لیننگ ٹاور کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری فاؤنڈیشن کو تیار کیا جس کو بنانے میں 8 مہینوں کا وقت درکار تھا، لیکن دن رات ایک کر کے اسے 3 مہینوں میں ہی کمپلیٹ کر لیا گیا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ چیلنج نمبر 4۔ جب فاؤنڈیشن پوری طرح سے سوکھ گئی تو کنسٹرکشن ٹیم ایک بار پھر میدان میں آ گئی۔ اب چیلنج ٹاور کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کا تھا، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نارمل اسکائی اسکیپرز ایک سولڈ کور کے گرد بنے ہوتے ہیں جو باٹم سے ٹاپ بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن کیپٹل گیٹ کے ٹاور میں اگر یہی کور بنایا گیا تو جھکاؤ کی وجہ سے کور مڑ بھی سکتا ہے جس کے انتہائی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے انجینئرز کو روایتی سوچ سے ہٹ کر کام کرنا تھا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کور کو سیدھا نہیں بلکہ کارڈ بنایا جائے گا اور بعد میں اس میں بلڈنگ کا سارا سٹرکچر فٹ کیا جائے گا۔ اب ٹائم تھا اس کے کارڈ کور کو بنانے کا تاکہ ڈیڈ لائن سے پہلے اسے ختم کیا جا سکے۔ چیلنج نمبر 5۔ اس کارڈ کور کو بنانے میں تقریباً 2 کروڑ 15 لاکھ کے جی کا اسٹیل اور 3 کروڑ 60 لاکھ کے جی کا سیمنٹ لگنا تھا، لیکن یہاں ایک مسئلے نے جنم لیا۔ جی ہاں، ابوظہبی میں صبح کے ٹائم پر پارہ 15 ڈگری سیلسیس تھا، جس میں کنکریٹ ڈالتے ہی وہ سوکھ جاتا اور جس کی وجہ سے کور میں کریکس پڑنے کا خطرہ بھی تھا۔ اس لیے انجینئرز نے اس مسئلے کا ایک ایسا حل ڈھونڈا جس نے سب کو چونکا دیا۔ جی ہاں، اس کنکریٹ کو تیار کرنے میں جو پانی استعمال ہونا تھا وہ ٹھنڈا پانی ہونا تھا، اور کنکریٹ کو ڈالنے کی ٹائمنگ رات ہونی تھی جب پارہ 30 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے آئس فیکٹری سے برف منگوائی جاتی جس کو پگھلا کر کنکریٹ مکسچر تیار کیا جاتا۔ مسلسل 150 راتیں مطلب 5 مہینے لگا کر اس اسکائی اسکیپرز کے کور کو تیار کر لیا گیا۔ چیلنج نمبر 6۔ ابوظہبی کے سینٹر میں ایک ورلڈ کلاس اسٹرکچر بنایا جا رہا تھا جس کا آدھے سے زیادہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن اب وقت تھا ایک اہم چیلنج کا۔ انجینئرز نے کور کو تو کرو شیپ دے دی، لیکن اب وقت تھا بلڈنگ کے اصل جھکاؤ کا، جس کے لیے ڈائریکٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ اس ٹیکنالوجی میں لوہے کے بنے فریم کو کور کے گرد چھوٹے چھوٹے حصوں میں لگایا جائے گا۔ ان فریمز کا سائز اور لینتھ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گی۔ یہ 720 فریمز ہوں گے اور ہر فریم کا وزن 16,000 کے جی ہوگا، اور ہر فریم کا سائز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے شارجہ کی اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی کو ٹاسک دیا گیا۔ اس ڈائریکٹ ٹیکنالوجی کو لگانے کے لیے 5 مہینوں کا وقت لگ گیا۔ چیلنج نمبر 7۔ آخر کار انجینئرز کی انتھک محنت کے بعد ڈائریکٹ کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ساتھ ساتھ ونڈو پینلز لگنے کا کام بھی سٹارٹ کر دیا گیا تھا۔ اب بلڈنگ میں چھوٹے موٹے کام ہی رہ گئے تھے جو دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ اب بلڈنگ ہینڈ اوور کے بالکل قریب ہی تھی کہ یہاں پر ابوظہبی کے خلیفہ کے آفس سے ایک میسج آیا جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش بھی کر دی گئی۔ یہ فرمائش کنسٹرکشن ٹیم پر پہاڑ بن کر گری کیونکہ فاؤنڈیشن سے لے کر ڈائریکٹ تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور سب کچھ پہلے سے ہی کیلکولیٹڈ تھا۔ یعنی کہ ڈیزائن بناتے وقت ہیلی کاپٹر اور ہیلی پیڈ کا ڈیزائن اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ اب تک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، لہٰذا اب کنسٹرکشن روک دی گئی اور ساری اسٹرکچرل کیلکولیشن دوبارہ سے کی گئی۔
کیلکولیشن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ڈیزائن ہیلی پیڈ کا وزن تو برداشت کر لے گا، لیکن ڈیزائن ایسا ہے کہ تیز ہوا میں ہیلی کاپٹر اس پر کریش بھی کر سکتا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لندن میں کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ زیادہ ہوا میں ہیلی کاپٹر بلڈنگ پر کریش بھی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے لنگٹن آرینیس نے ایک مشورہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہیلی پیڈ کے ڈیزائن کو 2 میٹر کم نیچے کر دیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ماڈل میں ہیلی پیڈ کے ڈیزائن کو چینج کیا گیا اور یہ ترکیب کام کر گئی۔ لہٰذا کنسٹرکشن ٹیم نے ہیلی پیڈ کو تیار کر لیا گیا اور دنیا کی سب سے جھکی ہوئی لیننگ ٹاور کو تعمیر کر لیا گیا۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔